قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد من حارث بن عمر قال اخبرت ان ابراہیم القی فی النار قال فكان فيها اما 50 واما 40 قال ما كنت اياما وليالي قد اتيب عيشا اذ كنت فيه وددت ان عيشي وحياتي كلها مثل عيشي اذ كنت فيها۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو 50 یا 40 دن آپ اس آگ میں رہے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ جو سب سے میری زندگی کے لذیذ دن ہیں نا وہ یہی تھے جب میں آگ میں تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ ہی اسی طرح کی زندگی رہے۔ وقال ابو زرعة بن عمرو بن جرير نبي قال ان احسن شيء قال ابراهيم المعرفين الطبق وفي النار وجده يرشح جبينه قال ذلك نعم الرب ربك يا ابراهيم۔ وقال قتادة لم يأتي يومئذ دابة الا اطفأت عنه النار الا الوزغ۔ قال الزہری امر نبی اسم قطری وسماہ فویسقا۔ اب یہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن یہ وزغ جو ہے یہ پھونکے مار مار کے اس آگ کو بڑھانا چاہتی تھی، حالانکہ آگ نے اس سے کیا بڑھنا ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ اس کو مارنا جو ہے ثواب ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ساری روایات اصل میں اسرائیلی روایات کہ آپ 40 دن رہے یا 50 دن رہے یا جبریل آپ کے ساتھ تھے، یہ سب روایات جن کا قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے قرآن نے ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اتنی فرمایا ہے کہ انہوں نے آگ میں ڈالا، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی، بس۔ وہ کتنے دن کتنی راتیں اس کی تفصیل کوئی نہیں قرآن کے اندر سے، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث مبارک میں ہے۔ یہ سب کعب الاحبار اور روایات اسرائیلیہ ہیں جو علماء صرف معلومات کے لیے لکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے لیکن ایک بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے کپڑے اتارے گئے، آپ منجنیق میں تھے اور بغیر کسی لباس کے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے جو جنت کا جوڑا ہے وہ حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا قبل کا یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ آپ نے ہاں مجھ سے بھی پہلے پہنایا۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے پیغمبر کے کپڑے اتارے۔ آج اللہ اس کا بدلہ دے گا کہ ساری دنیا کھڑی رہے، پہلے خلیل اللہ کو لباس پہنے۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی سزا ہے کہ کسی کو ننگا کر دیا جائے۔ آدم نے جب غلطی کی تو پہلی سزا کیا ملی تھی؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ننگے ہو۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ابراہیم کو دشمنوں نے جب سزا دی تو کیا ہے کہ ان کو بھی ننگا کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور پیغمبر، نبی، خلیل اللہ۔ باقی یہ بات کہ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی یا 17 سال تھی، جب قرآن نے ذکر نہیں کیا تو ہم کہاں سے لے آئیں؟ یہ بس باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، معلومات کے لیے ذکر کر دیں۔ ہاں ایک روایت ہے صحیح کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جو بادشاہ تھا نا جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا، نمرود کے حکم پر، وہ اپنے محل کی چھت پہ چلا گیا اپنے گھر والوں کے ساتھ، آؤ دیکھیں خلیل کیسے جل رہا ہے، ہمارا مقابلہ کرتا تھا، ہمارے خداؤں کو توڑا تھا نا۔ تو جب اوپر آیا تو دیکھنے کی کوشش کی، اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو فَكْشِفْ عَنْهَا الْغَطَاءَ،
یہ آگ کا پردہ جو ہے نا ہٹا دو، میرے دشمن کو دیکھنے دو. تو حضرت جبریل نے وہ پردہ جب ہٹایا اس نے دیکھا تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھا نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا سچا ہے، جس نے تمہیں آگ سے بھی بچا لیا، اس کے منہ سے بھی نکل گیا. یہ بات روایات صحیحہ میں ہے. تو پھر یہ ویسے ہمیشہ اللہ کا ایک وعدہ یاد رکھو کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم اپنے رسولوں کی خود مدد کرتے ہیں اور جو ایمان والے ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں. اس لیے جب صحابہ نے گھبرا کے کہا تھا کہ متی نصر اللہ، تو فوراً جواب آیا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل حق کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. بالکل اپنے حق پر اور صحیح عقیدے پر جمے رہیں، مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا جوان ہے، اس کو کبھی پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے. جو ظالم ظلم کرتے ہیں کرنے دیں. اب دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کنویں میں قید کیا گیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے کنویں میں رکھو یا جیل میں رکھو، جہاں رکھو، مجھے کچھ تو دے دو تاکہ میں کچھ لکھتا رہوں. یہ جو فتاویٰ ہے نا یہ انہوں نے وہیں بیٹھ کے لکھا ہے. اللہ والے وہاں بھی کام میں لگے رہتے ہیں، وہاں بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں. جو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، امتحان ٹھیک. یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ جیل میں رہے، وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. یہ امتحان آتے ہیں. مجھے یاد آ گیا کل وہ ہماری بہن آئی تھی ہمیں ملنے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں، اور عافیہ مظلومہ اس وقت اکیلی امریکہ کی ٹیکساس کی جیل میں بے گناہ پڑی ہوئی جل رہی. کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ کے سوا. کل بتا رہی تھی کہ وہاں سے جیل کے ایک گارڈ نے ہمیں ٹیلی فون کیا کہ اس بی بی کے لیے تم لوگ کیوں کوشش نہیں کرتے ہو. میں جب رات کو اس کی کوٹھڑی میں جاتا ہوں پہرے کے لیے، قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے اور کوٹھی ساری میں نور بھرا ہوا ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، دل سے دعا تو کر لو کہ اللہ اس کو رہائی دے. باقی تمہارے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان کو کرسی کی فکر ہے، ان کو کیا ہے کوئی جیل میں مر جائے کوئی کہیں ہو جائے، ان کو کیا غم. حالانکہ یاد رکھیں مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا تھا کہ اوباما جو پریزیڈنٹ تھا نا امریکہ کا، اس نے کہا تھا بھی اس کا کیس لے آؤ میرے پاس، یہ تو مظلوم ہے، اس پہ تو ظلم ہوا ہے، کس جرم میں آخر اس کو پکڑا گیا ہے. لیکن کوئی کس نے لے جانا تھا؟ آپ اور ہم تو نہیں لے جا سکتے نا، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں نہ طاقت ہے. ہاں بس ایک طاقت ہے، وہ طاقت ہے دعا کی، کہ رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے رو کے بہن کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور جو ناحق قیدی پڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی جیلوں میں ہیں اللہ ان کی مدد کرے اور ان کو رہائی عطا فرمائے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں تھے، اچھا یہ جو ہے نا ایک تو ہے نا وزق کہتے ہیں، یہ جس کو چمچیٹی آپ کی چمگاڈر کے جو رات کو نکلتی ہے، دن کو اس روشنی میں نہیں دیکھ سکتی، یہ پھونکے مار رہی تھی. باقی جتنے جانور ہیں نا وہ سب بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اللہ کی شان میں، جتنا ان کے بس میں تھا کہ اللہ کے نبی کی مدد کریں. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال الزہری امن نبی سے بقتلہ وسماہ فیسقا، فرمایا فیسق ہے،
قال ابن عياض حدثنا عبيد الله بن اخي ابن وهب قال حدثني امي قال حدثنا جرير بن حازم ان نافع حدثه قال حدثتني مولاة الفاكهة بن المغيرة المخزومي قال دخلت على عائشة ورأيت في بيتها رمحا. وہ فرماتی ہیں کہ میں بی عائشہ بی فرماتی ہے کہ میں یہ فاقیہ ابن مغیرہ کی یعنی باندھی تھی کہ بی عائشہ کے گھر میں گئی تو انہیں نیزہ رکھا ہوا تھا گھر میں. تو میں حیران ہو گئی کہ بی عائشہ نیزے کو کیا کرتی ہوں گی گھر میں رکھ کر. فقلت یا امیر مما تصنعین بہذا الرمح فقال تقتل به هذه اللوزاغ. انہوں نے کہا میں نے اسی لیے رکھا ہوا کہ جہاں مجھے بد جگہ نظر آتی ہے میں نیزے سے پھر اس کو مارتی ہوں. ان ذوالقرنین ابراہیم انلقوا فی النار لم یکن فی الارض دابۃ من نار غیر الوسخ فانه كان ينفخ على ابراہیم. یہ پھونکے مار کے آگ کو اور بڑھا رہی تھی. تمہاری پھونکوں سے بڑھ جائے گی آگ. بس دشمن سے جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کرتا ہے نا. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتله وقالوا ارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. ان دشمنوں نے مکر کیا، چالیں چلیں ابراہیم کے خلاف، لیکن ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، مغلوب کر دیا.